غلو اور بدعات، یہ دونوں اتنی مہلک شے ہے کہ اگر کسی کے عقائد و نظریات میں غلو یا بدعات میں سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پایا جائے تو سمجھیے ان کے ایمان لانے کا اور ان کے اعمال کرنے کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے غلو و بدعات کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں یہ غلو و بدعات کیا ہے۔ پہلے تو اس کا ہم معنی سمجھتے ہیں۔ غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا۔ غلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کر جانا۔ جو چیزیں جیسی ہیں ان کو اپنی طرف سے مزید ان میں نمک مرچی لگا کر کے کسی کے سامنے پیش کرنا، یہی غلو ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ غلو کسے کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کا بھی جو مقام ہے اس کو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا، یہی غلو ہے۔ اور بدعت کا لغوی معنی ہوتا ہے نئی چیز کے، ایسی چیز جو کہ پہلے سے دین میں داخل نہیں ہے، جن کی دلیلیں شریعت میں نہیں ملے۔ اور اگر آپ بدعت کا لفظی معنی دیکھیں گے، جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بدعت کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کا کوئی نمونہ موجود نہ ہو، جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ڈیزائننگ کے، جو پہلے سے موجود وہ نمونے موجود نہ ہو، جس چیز کی ڈیزائن نہ ہوئی ہو، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ ہی رب العالمین آسمان و زمین کی ڈیزائننگ کرنے والا ہے۔ اس چیز کی ڈیزائننگ پہلے سے موجود نہیں تھی۔ آسمان و زمین کی جو تخلیق ہوئی ہے اسے کسی انجینئر نے ڈیزائن نہیں کیا تھا، اس کا نمونہ نہیں بنایا تھا، اس کی 3D نہیں بنائی تھی، اللہ ہی نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے پہلی مرتبہ ہی اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا جس کے نمونے موجود نہیں تھے۔ تو اب جو ہے بدعت کا معنی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ایسی چیز جس کی دلیل قرآن و سنت میں پہلے سے موجود نہیں، نہ ہی قرآن کریم کے اندر اس چیز کی دلیل ملے اور نہ ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک حدیث میں بھی اس کی دلیل ملے، نہ ہی صحابی کے کسی عمل سے وہ ثابت ہو اور نہ ہی تابعین کے قول و فعل اور آپ کے عمل سے ثابت ہو اور نہ ہی تبع تابعین و محدثین کرام کے قول و فعل اور آپ کی سنت سے ثابت ہو۔ ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اب غلو اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ یہ تو معنی تھے، فرق کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا فرق ہے۔ کسی بھی عمل کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ غلو ہے۔ جس کی دلیل قرآن کریم کے اندر ہے، جس کی دلیل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، لیکن وہ عمل جس عمل کو ہم کر رہے ہیں محض اس کے حد سے زیادہ کر دینا،
حد سے زیادہ تجاوز کر کے پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ اور اگر اسی عمل کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہوئے اپنے عقائد و نظریات بنا لینا، اس چیز کو سنت قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ کہ غلو اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو کوئی شخص ثواب کی نیت سے عمل کرے اور اس کو حد سے زیادہ کرے تو یہ غلو ہے، اور اسی چیز کو اگر عقائد و نظریات بنا لے اور کہے کہ یہ چیز بھی سنت ہے، جو اس چیز کو یعنی جس بدعت کو وہ کر رہے ہیں اس بدعت کو نہ مانے، وہ اس کی نظر میں وہ گستاخ ہے۔ بس یہی فرق ہے۔ اب غور کیجئے، میں چھوٹی سی مثال سے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اپنے خالق، مالک، رازق، مربی و مدبر کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں جس نے ہمیں پیدا کیا، اس رب کے بارے میں جو ہمیں اہل ایمان بنایا، ایمان جیسے عظیم دولت سے سرفرازی عطا کیا۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہے، اور اللہ کے بارے میں جو ہم مسلمانوں کے عقیدے ہیں اس میں غلو کیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے۔ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں؟ ویئر از اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو آپ کے علم میں جو بھی جواب ہو آپ دے سکتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کے اعتبار سے اپنے عقائد و نظریات بنائے ہیں وہ فوراً ہی جواب دیتے ہیں اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ عرش پر ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ فی نفسہ ہر چیز میں موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو ویڈیو میں دے سکتا ہوں۔ کسی عالم سے کوئی شخص سوال کر رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ کیا پتھر میں بھی اللہ ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا ہاں پتھر میں بھی اللہ ہے۔ تو سائل سوال کرتا ہے کہ پتھر کی مورتیاں بنی ہوتی ہے، کیا اس میں بھی اللہ ہے؟ تو وہ عالم غصہ ہو گیا اور غصے کے اندر وہ جواب دیتا ہاں اس میں بھی اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی شان میں کیا ہے؟ غلو ہے۔ اور اگر یہی عقیدہ بن جائے، یہی منہج بن جائے تو یہ بدعت ہے۔ غور کیجئے، اللہ کہاں ہے؟ آپ قرآن پڑھیں، اللہ رب العالمین نے مفصل آیتیں تقریباً 7 صورتوں میں مفصل آیتیں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہا ہے اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ یونس پڑھیے، سورۃ الرعد پڑھیے، سورۃ الاعراف پڑھیے، سورۃ الحدید پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور بھی کئی صورتیں ہیں، اور اسی طریقے سے احادیث کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کھولیے اور کتاب بدء الوحی یہ چیپٹر کھولیے، آپ کو کئی ایک احادیث مل جائیں گی جس کا معنی یہ ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ اعمال میں، ہمارے عقائد میں اللہ کے تعلق سے غلو ہے۔ اور اگر یہی منہج بھی بن جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس چیز کو سمجھیے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے عرش کے اوپر مستوی ہے۔
اب اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا فی نفسی نعوذ باللہ، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ اپنے علم کے صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا علم موجود ہے، اللہ فی نفسی موجود نہیں ہے، اللہ کا علم موجود ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ابھی غلو کی بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 8 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، تم ایمان لاؤ اللہ کے رسول کے اوپر اور اس چیز کے اوپر، اس نور کے اوپر جو ہم نے نازل کیا۔ اب اللہ نے کون سی چیز نازل کیا؟ یہاں اس آیت کریمہ میں ایک دم خلاصہ کر کے اللہ نے بیان کر دیا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، کیا ہم نے نازل کیا؟ اللہ نے قرآن کو، قرآن کریم کی آیت کریمہ کو یہاں نور کہا ہے۔ تو تمام آیات قرآنیہ میں جہاں بھی نور کے الفاظ موجود ہیں، اس نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے آیات ہیں، اللہ کے کلام ہے۔ نہیں تو قرآن کریم کی 2 صورتوں میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا، ایک تو سورہ حامیم سجدہ ہے جس کو سورۃ الفصلت کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف کے آخری رکوع پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو لوگ آپ کے بارے میں نور کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو کہیے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پہ بتا رہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دینا، بول دینا، بیان کر دینا۔ انما انا بشر مثلکم، بے شک میں انسان ہی ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، آپ کہہ دیجئے قل انا بشر، کہ بے شک میں انسان ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر، آپ کہیے میں انسان ہی ہوں۔ دیکھیے جملے میں فرق ہے، اگر کوئی بولے نارمل سا کہ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، اور کوئی بولے میں انسان ہی ہوں، آپ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ انسان ہی ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر، آپ کہے کہ بے شک میں انسان ہی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی دلیل اگر آپ کو چاہیے تو آپ سورۃ الفرقان پڑھے، اللہ نے وہاں کفار مکہ کے عقائد کو بیان کیا ہے، ان کے نظریات کو بیان کیا ہے، اور کفار مکہ کی گمراہی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کرتے تھے کہ یہ انسان ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھانا پینا کھاتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہم میں ہیں، بھلا یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جو اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت کے لیے چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، تو وہ فرشتوں کی جماعت میں سے کوئی ایک فرشتہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کلمہ گو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے مسلمانوں کے عقیدے نعوذ باللہ نور کے عقیدے ہیں۔ تو قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو قرآن میں کیا لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انسان ہی ہیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انسان تھے، آپ کے بھی ماں باپ تھے، آپ کو بھی حاجات ہوتے تھے، آپ کو بھی حاجات ہوتے تھے، آپ کی بھی رشتہ داریاں تھیں۔
اب یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نور تھے، تو یہی غلو ہے۔ اور اگر اسی کو عقائد و نظریات بنا لیا جائے، اس کو سنت بنا لیا جائے، تو یہی بدعت ہے۔ اس چیز کو سمجھیے۔ تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے اوپر، عقائد و نظریات کے اوپر آپ نے تعلیم فرمائی، وہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بھی بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دیکھو بچتے رہنا، خبردار کہ تم جو ہے دین میں نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ اور بھی چھوٹی سی چیز میں بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھلیں گے تو ہاتھ دھلتے وقت کی دعا الگ پڑھیں گے، منہ دھلنے وقت کی دعا الگ پڑھیں گے، کوہنی دھلتے وقت کی دعا الگ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جب وضو کر لیں گے تو آسمان کے اوپر اس طریقے سے انگلی اٹھائیں گے، ہاتھ کو اوپر لے جا کر کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تب وضو کی دعائیں پڑھیں گے۔ کلمہ شہادت کی انگلی کو بلند کر کے فرمائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو تو بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے طریقے سکھائے ہیں، لیکن آپ نے ہاتھ دھلنے کے الگ سے کوئی دعا ارشاد نہیں فرمائی۔ آپ نے منہ اور چہرے اور ہاتھ کوہنی سمیت ہاتھ دھلنے تک کی کوئی الگ سے دعا نہیں بتائی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ وضو کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہاتھ کو بلند کر کے، شہادت کی انگلی کو بلند کر کے کبھی دعا نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کہیں بھی دلیل نہیں ملے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ غلو ہے، یہ عبادت میں غلو ہے۔ اگر یہی عقائد و نظریات بن جائے تو یہی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ نماز پڑھ لیں گے، جیسے ہی نماز پڑھیں گے فوراً ہی ہاتھ سر پہ، یہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، ہاتھ سر پہ رکھ کے اب پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں اندر میں۔ اگر آپ ایسی دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، ایسے استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، ایسے اذکار بھی پڑھ رہے ہیں جو سنت سے ثابت ہو، لیکن آپ نے اس ہاتھ کو یہاں رکھ کر کے یہ آپ نے غلو کر دیا، تو یہ غلو ہے۔ اگر یہی عقائد و نظریات بن جائے تو پھر یہی بدعت ہے۔ میرے بھائیو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد و نظریات میں غلو اور بدعات و خرافات سے بچیں۔ جب تک کہ ان چیزوں سے ہم اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو پاک نہیں کریں گے، خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، ایک بھی اعمال آپ کے اللہ رب العالمین قابل و مقبول نہیں کرے گا۔ آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے ایسے اعمال، کیونکہ بس وہی عمل اللہ کو محبوب ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے اصحاب سے ثابت ہے۔ آپ کو میں چند احادیث سنا دیتا ہوں دل کی تسلی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر 3029 نمبر کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمرات کے وقت میں کہ ہمارے لیے کنکری لاؤ، کنکری مارتے ہیں نا، تو کنکریاں لاؤ۔ تو ہم نے چن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ میں اس طریقے سے آزمانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مار کر کے بتایا کہ بس ایسے ہی مارنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہی شیطان ہے، وہ اس طریقے سے مار رہے ہوتے غصے میں، کیسا لگتا ہے کہ آج شیطان کا تو خاتمہ ہے ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی غلو ہے، اور اس غلو سے بچو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے کنکریاں مانگی تھی، اور صحابی نے تھوڑے بڑے کنکریاں لا کر کے دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے دین میں غلو سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ غُلُوٌّ فِي الدِّينِ، کہ جس نے بھی آپ سے پہلے، آپ کی پہلی امت کے افراد نے جیسے بھی اور جتنے بھی اور جس نے بھی کیا اپنے دین میں غلو کیا،
فَإِنَّمَا أَهْلَكَ، وہ تحقیق کے ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، ان کا وجود مٹا دیا گیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کر رہے ہیں، لیکن بس کنکری بڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے جتنی بڑی کنکری مانگی تھی اس سے تھوڑے سے سائز میں صحابی نے بڑی بڑی کنکری دے دی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ غلو ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارنے کا طریقہ بتایا تھا اس سے کچھ زیادہ اگر زور سے کوئی مار دے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ بھی غلو ہے۔ اس لیے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہے یا آپ کے دل میں یہ نہ چلے کہ بھائی ایسے کرنا یہ کون سا غلو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی غلو ہے۔ جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ یا تو غلو ہے یا تو بدعت ہے۔ اگر بڑھا چڑھا کر کے پیش کر رہے تو غلو ہے، اگر اس کو عقائد و نظریات بنا رہے تو وہ کیا ہے، وہ بدعت ہے۔ اب عبادت میں غلو کیا ہوتی ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں موجود نہیں ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ہیں۔ 3 صحابی رسول آتے ہیں، 3 صحابی رسول، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کیسے ہوتے ہیں، ہمیں بتائیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سنت مبارکہ بتاتی ہیں، انہیں تعلیم فرماتی ہے۔ تو وہ جو 3 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، کہاں ہم اور کہاں نبی۔ ایسا ہے ہمیشہ روزے رکھوں گا، ہر دن، سال کے 12 مہینے 36 دن ہی روزے رکھوں گا۔ پھر دوسرا شخص کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم سال کے 12 مہینے روزے بھی رکھیں گے اور رات میں، دن میں روزے اور رات میں پوری رات جگ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔ تیسرے شخص کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پورے دن روزے اور پوری راتیں نمازیں اور کبھی شادی بھی نہیں کریں گے۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، یہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا تعلیم دے رہی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں اصحاب کے تعلیمات اور آپ کے جو بھی رائے تھے، آپ نے جو بھی فرمایا تھا، یعنی تینوں اصحاب کی جو بھی باتیں تھیں، اما عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اصحاب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ باتیں سچ ہے جو عائشہ کہہ رہی ہیں؟ تو ہماری اور آپ کی طرح وہ لوگ نہیں تھے کہ فوراً ہی باتوں میں ہے نا فوراً ہی مکر جانا، پلٹ جانا، ہے نہیں، ایسے نہیں تھے وہ کہ ان کے منہ پہ کچھ اور ان کے منہ پہ کچھ اور، نہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ایسے نہیں تھے۔ وہ سچے پکے انسان، سچے پکے مومن مسلمان، موحد مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تن من دھن کی قربانیاں پیش کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہاں واللہ اللہ کی قسم ہے یہ بات ایسی ہی ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اپنی نجات کے لیے پورے 365 دنوں کے روزے رکھیں گے اور 365 راتوں کی ہم عبادات کریں گے اور نکاح نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے نا ارے کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہتے ہیں نا بھائی سبحان اللہ۔ آج اپنے محفلوں کا جائزہ لیجئے، اپنے مجلسوں کا جائزہ لیجئے، جو جتنے خرافات اگلتے ہیں اتنے ہی خرافات میں سبحان اللہ آتا، مچل مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سنو یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں راتوں کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور اللہ کی عبادتیں بھی کیا کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا، منہ موڑا، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں صوفیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ جب بھی وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو دوڑ پڑو اپنے تمام کے تمام معاملات و تجارات و تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے دوڑ پڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ، جب نماز ختم ہو جائے تو مسجد میں بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے دن نہیں گزارنے ہیں، بلکہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اپنے روزی روزگار میں لگ جاؤ۔ یہ اصل ایمان ہے۔ اور دیکھیے، سنیے، غور کیجئے کہ دین کتنا آسان ہے کہ عبادت کے ٹائم میں عبادت کیجئے اور کام کے ٹائم میں کام کیجئے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو صحابی رسول اگر کوئی ایسے اعمال کرے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور آپ کے عمل سے ثابت ہوں، لیکن وہ عمل کچھ زیادہ کرے اپنے طور پہ، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، پھر وہ لوگ بھی مجھ میں سے نہیں ہیں۔ تو پھر بھلا بتائیے، ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو نہیں ہیں، آپ کی ادنا سے امتی ہیں، اور جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے نہیں کر رہے ہیں، اپنے پیر صاحب، مرشد صاحب، اپنے امام صاحب، اپنے فقیہ صاحب، اپنے قاری صاحب کے نام کے اوپر ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ بھلا وہ اس عمل سے اللہ ثواب کیسے دے گا؟ تو ان دونوں چیزوں سے بچیے، ایک تو دین میں غلو سے اور بدعت و خرافات سے۔ اگر ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین آپ ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی بھی عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قابل و مقبول ہوگا۔ تو دین میں غلو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ دین میں بدعات و خرافات کیا ہے؟ یہ ہلاکت کا سبب اور ہلاکت کا ہے نا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ جو ہے صحیح چیزوں کو پڑھیں، تو میرے بھائیوں میں کسی عالم کی کتاب نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اس کتاب کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں جس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی آخری کتاب اللہ کی، آخری کتاب اللہ کا آخری کلام قرآن پاک، آپ اس کو پڑھیے۔ اگر تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت بھی کیجئے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا تھا کس مسلک کے قرآن کو پڑھا جائے، کس مسلک کے تفسیر کو پڑھا جائے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ تمام مسالک کے قرآن کی تفسیر کو پڑھیے، تمام مسالک کی۔ کیوں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں بھائی؟ آج جو ہے جتنے بھی آج باطل فرقوں کے باطل چیزوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے کہ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ تو ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بھی دعوے دار ہیں، سارے کے سارے دعوے دار ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ساروں کی باتوں کو سنیں، جتنی بھی تفاسیر ہیں ان تمام تفاسیر کو پڑھیں اور پھر جج کرے، فیصلہ کرے کہ کس آیت کریمہ کی تفسیر صحیح حدیث سے مروی ہے، کس آیت کریمہ کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس چیز کو مان لے، ایمان لائے، آمنا وصدقنا، ایمان لائے، تصدیق کریں، اعمال صالحہ کریں، عمل کے اوپر خود کو لگا دے، تو یہی ہے، اور اسی چیز کی اشاعت کریں۔ جب تک یہ سارے کی ساری چیزوں کو ہم نہیں پڑھیں گے تب تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ باتیں اسی لیے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ادھر بلا رہا، کوئی ادھر بلا رہا، کوئی ادھر بلا رہا، کوئی ادھر بلا رہا۔ اب ایک بندہ جائے تو کہاں جائے؟ سنے تو کیا سنے؟ سنے تو کن کی سنے؟ اس لیے سب کی سنیے، اور پھر کیجئے وہی جو اللہ کے کلام میں، کیجئے وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین اگر اس طریقے سے ہمارے عقائد و نظریات ہو جائے، اس طریقے سے ہمارے اعمال ہو جائے، تو انشاءاللہ رب العالمین جتنے بھی فلاح و کامرانی ہیں انشاءاللہ ہمارے قدم چومیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار۔
کہ اللہ دنیا میں جتنی بھلائیاں وہ تمام کی تمام بھلائیاں عطا کر دے، اور اخروی طور پہ بھی جتنی بھلائیاں وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا کر دے، اور ڈینجر چیز وقنا عذابنا، اور جہنم کی عذاب سے بچانا۔ میرے بھائیو، جن لوگوں کو جہنم سے نجات مل جائے گی اور جنت میں داخلہ کر دیا جائے گا، بس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ بامراد ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ چیزیں جو ہے آپ کو قرآن پاک کے سوا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سوا جو ہے آپ کو کہیں ملنے والی نہیں ہے، کسی بھی مسلک میں یہ چیزیں ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیو، مسلمانوں میں شرک بھی پائے جاتے ہیں، بدعت و خرافات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا کلام شرک سے پاک ہے، بدعت و خرافات سے پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں شرک سے پاک ہے اور تمام بدعت و خرافات سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں اس حدیث کے اوپر، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ دیکھو جب تم بہت سارے بدعت و خرافات دیکھنے لگو، لوگ گروہوں میں بڑھ جائیں، جماعتوں میں بڑھ جائیں، کوئی اپنے آپ کو حنفی کہے، کوئی دیوبندی کہے، کوئی بریلوی کہے، کوئی اہل حدیث کہے، کوئی شیعہ کہے، کوئی سنی کہے، تو سنو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ تو اس لیے آپ کو وہی دعوت میں دے رہا ہوں، آئیے قرآن پاک کی طرف، آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی طرف۔ اگر کوئی بات میرے بھائیوں، اگر جذبات میں کہوں آپ کو برے لگے انشاءاللہ، تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ کر کے باتیں کی جا سکتی ہے، دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کے لیے آیا ہوں انشاءاللہ، تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے انشاءاللہ دینے کو تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھتا فرمائے، مذکورہ والا تمام باتوں کے اوپر ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔